أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ فاری صاحب نے بہت ہی بہترین انداز سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکثر میں بنائے عقیدت پیش کرنے کے لیے چند عطیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں حافظ عثمان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائیں. ہم نے قرآن میں پڑھا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نگاہوں میں سمایا ہے مدینے کا دیا رب تک، نگاہوں میں سمایا ہے مدینے کا دیا رب تک، نظر کے سامنے ہے سب گنبد کی بہار اب تک، نگاہوں میں سمایا ہے مدینے کا دیا رب تک، زمانہ ہو گیا وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، زمانہ ہو گیا وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، برستی ہے جہاں میں رحمت پروردگار اب تک، برستی ہے جہاں میں رحمت پروردگار اب تک، نظر کے سامنے ہے سب گنبد کی بہار اب تک، وہ جنت کا سما وہ گنبد خضرا کی تابانی، وہ جنت کا سما وہ گنبد خضرا کی تابانی، نظر میں رقص کرتے ہیں وہی لیل و نہار اب تک، نظر میں رقص کرتے ہیں وہی لیل و نہار اب تک، نظر کے سامنے ہے سب گنبد کی بہار اب تک، غبار کاروانی پشت طیبہ یاد ہے مجھ کو، غبار کاروانی پشت طیبہ یاد ہے مجھ کو، بڑھاتے ہیں جنون عشق وہ گرد و غبار اب تک، بڑھاتے ہیں جنون عشق وہ گرد و غبار اب تک، نگاہوں میں سمایا ہے مدینے کا دیا رب تک، شریعت تیری اے ہادی یہ اعظم عین فطرت ہے، شریعت تیری اے ہادی یہ اعظم عین فطرت ہے، وہ اندھے ہیں جنہیں آتا نہیں ہے اعتبار اب تک، وہ اندھے ہیں جنہیں آتا نہیں ہے اعتبار اب تک، بڑھاتے ہیں جنون عشق وہ گرد و غبار اب تک، مدینے کے در و دیوار پر رحمت برستی ہے، مدینے کے در و دیوار پر رحمت برستی ہے، چلی آتی ہے رحمت
رحمت کے فرشتوں کی قطار اب تک چلی آتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی قطار اب تک برستی ہے جہاں میں رحمت پروردگار اب تک سوارا اس طرح سے باغبان گلشن ملت، سوارا اس طرح سے باغبان گلشن ملت ہے، اپنے حال پر قائم گلستہ کا نکھار اب تک ہے، اپنے حال پر قائم گلستہ کا نکھار اب تک نگاہوں میں سمایا ہے مدینے کا دیار اب تک، نظر کے سامنے ہے سب گنبد کی بہار اب تک۔ اس کے بعد ہم اصل کڑی کی طرف آتے ہیں، جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے میرے دوستوں عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ تصنیف اور تعلیم کا جو کام ہوتا ہے وہ کتنا اعلیٰ ترین کام ہوتا ہے۔ باطل پتہ نہیں اپنے قدموں سے دنیا میں پہلے لکھ گئے، لیکن الحمدللہ آج کے اتنا والے ایسے ہیں اگر ان کو سیاہی نہ کرے تو اپنے خون سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ اتنا بات نہیں کرے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ایسے افراد دنیا میں پیدا کرتے رہے اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی ہمیں ملتی رہے۔ جہاں پیدا ہو میرے دوستوں عزیزوں اس فائدے سے ہم اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خاص طور سے ڈاکٹر محمود قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب اور اللہ کی زندگی میں برکت نصیب کرے اور اللہ سے اور بھی کام اسی طرح کام کرنے کو موقع۔ اور میں خود حضرت والا کچھ تاثرات ہم تمام سننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا اور کیا چیز ان کے دل کے اندر ایسی پیدا ہوئی جو توفیق ہے کہ اس کی کتاب لکھی انہوں نے اور اس میں کیا معلومات ہمارے لیے ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر محمود قادری صاحب کی زبانی انشاءاللہ سنیں گے۔ وقت بہت کم ہے اس لیے تھوڑی دیر کرے کہ تاثرات ہے، اس کے بعد بھی علماء کرام کے تاثرات بھی ہیں اور جو انشاءاللہ اہم کڑی ہوگی محمود قادری صاحب اور صاحب سے خاص طور سے قدر درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تاثرات پیش کریں۔ میں بیٹھ کے بولوں گا، آپ اجازت دیں گے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہاں اچھا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کی جو نعمتیں تجھ پر ہیں ان کا ذکر کر، ان کو بیان کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، تو نبی سے کہہ رہے ہیں تو ساری امت کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ تو مفسرین نے وہی لکھا ہے کہ اپنے تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو، اس کو بیان کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے،
تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے، جماعتیں سب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو فکر مند نوجوان ہوتا ہے، ہم تو اس وقت بچے تھے 10 سال کی عمر میں. اس کے بعد جب ہم اسکول چلے گئے تو وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم نے عربی زبان سیکھی، اتنی سیکھی کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے تھے. تو یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو کتاب ہماری ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ توفیق ایزدی. ایزت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق. سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ بندے کو ہدایت ملے. تو میں نے اپنے دیباچے میں وہی لکھا ہے کہ حق کی یافت، حق کیا ہے معلوم ہوا، پھر اس حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ مردان حق کی شناخت. تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک ہے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا. تو سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہی جنت سے رات میں اللہ سے راستہ دکھتا. تو سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ہدایت. دنیا کی کامیابی، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آدمی کو ہدایت پانا بہت ضروری ہے. ہدایت کا ذریعہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ہے. علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ نے کیا، اللہ کے رسول کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل، یہ علمی لحاظ سے کتاب اللہ و سنت رسول، اور عملی لحاظ سے جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ نے کیا وہی دین. اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا. یہ بات جب ہماری سمجھ میں آئی تو الحمدللہ میرا جو بچپن کے زمانے سے، نوجوانی کے زمانے سے بڑے بڑے اکابر سے تعلق رہا، ان کی روشنی میں میں نے جو ہے یہ علمی سفر طے کیا. سب سے پہلے مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا کے بہت بڑے عالم اور مفتی اسلام تھے. تو میرے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، جب سارے نام نہیں گرانا چاہتا. تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کو حق کیا ہے معلوم ہو جائے. پھر اس کے بعد حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں معلوم ہو جائے. حق کی یافت اور مردان حق کی شناخت، حق پر چلنے والے لوگ کون ہیں، تاکہ ان کے پیچھے آدمی چلے، ان کو فالو کرے. تو اسی کی داستان اس کے اندر ہے میری کتاب کے. تو میں یہ آپ کو اس لیے کہ جو ہے یہ کام جب مجھے معلوم ہوا کہ حق یہ ہے تو میں حق آپ لوگوں سے پیش کرتا رہا. الحمدللہ 40 سال ہو گئے. یہ کوئی اس کی فخر کی بات نہیں، کتابی تو میں نے لکھی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے. 40 سال سے اس مسجد کے اندر اور دوسرے مساجد کے اندر ہمارے درس چل رہے ہیں، قرآن کے احادیث کے درس چل رہے ہیں، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں. یہ صرف اللہ کی توفیق ہے، یہ ہمارا کارنامہ نہیں. میں آپ نے لکھ دیا، یہ میرے کارنامے بیان نہیں کیا ہوں، صرف اللہ کی توفیق کیا جو بیان کیا. تو اس کا پارٹ آپ بھی اس کے اندر. تو جو حق مجھے معلوم ہوا میں نے آپ کے سامنے نہ رکھا ہے. اور یہ حق ہے یا نہیں ہے یہ میری صرف جو ہے سمجھ نہیں ہے. میں کسی غلط فہمی کے مبتلا ہو کر اور یا خوش میں مبتلا ہو کر میں نے باتیں نہیں کہیں اتنے سالوں سے. تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میری کتاب پر جنہوں نے تبصرہ کیا ہے ہمارے حضرت مولانا قبر الزمان صاحب دامت برکاتہم، آج جو ہے بہت بڑے جو ہے تمام مشائخ کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے. پھر اس کے بعد دیوبند کے جو صدر مدرس ہیں مولانا سید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، اور ندوہ کی جو تعمیر ہاتھ کا جو رسالہ ہے اس کے مدیر ہیں جناب سید محمود حسن ندوی. پھر اس کے بعد مولانا غازی پوری صاحب وہ تو مرحوم ہو گئے، بہت بڑے جید عالم تھے، بڑے بے باک عالم تھے. ان چاروں حضرات نے کیا لکھا ہے آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جو عقائد ہیں یہی اسلام کے عقائد ہیں. تمام جمہور علماء کے عقائد یہی ہیں، اور انہوں نے بڑی جرات سے اس کو پیش کیا ہے. میں نے جو باتیں پیش کی ہیں اس کی تائید، اس کی توصیف، اس کی تصویب، اس کی توصیف، اس کی تائید اور اس کی تحسین ہمارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے. یہ کچھ میری ذہن کی اپج نہیں ہے. یہ کیا بھی دل میں آیا بھائی کیا بھی لکھ دیا کتاب، ہم کیوں پڑھیں، ہم کو کیا تعلق ہے اس کتاب سے، وہ کیا ان کے دل میں آ لگی. یہ دل میں آئی باتیں نہیں بلکہ یہ دین کے حقائق، اسی پر ساری امت کا اجماع ہے. جمہور علماء کے عقائد کیا ہیں، انسان گمراہی سے کب محفوظ رہے گا، اس کو پورے علماء کیا کہتے ہیں وہ چلے، کسی ایک بات آدمی کی بات نہ چلے. جمہور علماء کے عقائد کیا ہے وہ ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف کون کون ہے وہ بھی ہم نے پیش کیا ہے. اور صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ علماء کے سامنے پیش کیا. تو فارسی میں ایک شعر ہے، بنمائے صاحب نظر گور خدرا کہ عیسیٰ نہ تواں گشت بتصدیق خرے چند. چند لوگوں کے واہ واہ کہنے سے آدمی بڑا نہیں بن سکتا. اپنی جو ہے
جو ہے اس کو دکھا علماء کے سامنے، تو ہم نے ان کے سامنے رکھا، اور خیال بھی نہیں تھا کہ اس کو ہمیں تباہ کرنا ہے۔ تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں اس کو ہم نے لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے حضرت کو دکھایا، حضرت نے بھی لکھا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا، تو وہاں سے مولوی محمود حسن ندوی انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب کیا بھی ہو، آپ بھیج دو، ہم تباہ کریں گے۔ کیا بات ہے! تو بہت سے لوگوں نے توازہ کرتا کہ آپ کتاب لکھ کر پھینک دیے، اس کو تباہ کیوں نہیں کراتے؟ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ جو بھٹک رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے گمراہی کے اندر ہیں، ان کو آپ کی کتاب سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو اس فائدے کے پیش نظر میں نے کتاب تباہ کرائی، تو الحمدللہ کتاب تباہ ہو کے آ گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلے جو کتاب تھی اس کے اندر صرف جو ہے عقائد و افکار کے تعلق سے بات تھی، اور عقائد و افکار کو جو ہے جمہور کے مطابق بنانا ہی صحیح راستہ ہے۔ جمہور اہل علم علماء سے اور اجماع سے کٹ جانا جو ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ آخر وصیت میں نے لکھی ہے، ہم کو وہ عقیدے رکھنا چاہیے جو جمہور کے عقیدے ہیں اور جو اجماع کے عقیدے ہیں۔ اجماع سے کٹ جانا ہی گمراہی کا راستہ ہے، کچھ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ دین کا علم، آدمی دین کے علم پر عمل کر سکے، بہک نہ سکے، اس کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے۔ تو تزکیے کے بغیر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ تو تزکیے کے بغیر آدمی اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ آئے گا بھی تو بھاگ میں چلا جائے گا، تھوڑے دن چلے گا، چھوڑ دے گا، اس کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، اس کی شیطان لگا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں، ایک پوری صورت اللہ نے ان کے بارے میں نازل فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں اور کب فرما رہے ہیں؟ جب کہ جو ہے جیل سے چھوٹ کر آ رہے ہیں، الزام لگایا گیا ان کو، عزیز مصر کی الزام لگایا، جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں سے چھوٹے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا بڑا متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، ایسی جو ہے چڑیل عورت ہے مجھے ایسا جو ہے جیل میں بھیج دی تھی فلاں، یہ نہیں کہا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں ٹھہراتا، انسان کا نفس تو اس برائی کا ہی حکم دینے والا ہوں، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان کا نفس ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا عادا عدوبک بین جنبک التی نفس، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے تیرا نفس ہے جو دونوں پہلو کے درمیان ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بس اس کی فکر ہم نے کم کر دی ہے، سب فکریں ہو رہی ہیں، جو اندر دشمن بیٹھا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو اس کو پاک کرنا، اس کو سدھارنا، کیا سدھارنا ہے؟ عقیدہ درست کرنا ہے، عمل درست کرنا ہے، اخلاق درست کرنے ہیں، سب سے بڑی چیز اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں۔ ایک آدمی دن میں 5 کے بجائے 10 نمازیں پڑھ لے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل زکوٰۃ دے دے، ہر سال حج کرے، اس میں ذوالحجہ کے اندر حج کرے، اور ہر سال ہر رمضان کا پورا جو عمرہ کرے، دنیا کی جو، مگر اگر اس کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کل وبال میں نہیں گیا کرتی۔ سارے دن کے کام کرنے والا ہو جائے، سارے ہی کام کرنے والا ہو جائے، اگر اس کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یہ سب کام اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت کے لیے تزکیہ نفس کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا آپ یہ کام بھی کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فرائض تھے، تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توفیق سے یہ چاروں کام اللہ تعالیٰ اس ناچیز سے لے رہا ہے، اور مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے سارے حضرات جو ہے میرا تعاون کر رہے ہیں۔ آپ سب حضرات بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، تو روز بیٹھتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو وہی باتیں ہم نے لکھ کر تصدیق کرا لی علماء سے، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ دیکھو یہ 60 علماء کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آپ جو بلا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر قائم رکھے، صحیح راستے پر قائم رکھے، میرا خاتمہ ایمان پر کرے، آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو آپ سب لوگ جو آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا، لیکن آپ جو اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے حضرت جو شیخ الحدیث جناب شیر محمد صاحب مکرانی، شیخ الحدیث جامعہ زکریا جوگواڑ، ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی جو ہے ہماری دعوت پر جو ہے زحمت اٹھا کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں آپ کا بیان ہوگا، تو آپ تمام حضرات حضرت کے بیان سے مستفید ہوں۔ تو یہ چند باتیں میرے تاثرات تھے، اور میں بہت مشکل سے کنٹرول کر کے میں جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کی توفیق انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ این سعادت بزور بازو نیز تان بخشد، خدائے بخشد، اللہ جب تک نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آپ بیٹھ جائیے، کرسی لگ کرسی. ماشاء اللہ ڈاکٹر محمود قادری صاحب ہم تمام کے سامنے اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں. جتنی باتیں ہم نے سنی اور جتنی ہمیں سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام کو سمجھ. دوستوں کو ایک طرف آج بڑی خوشی اور مسرت کرتی ہے کہ ہمارے شہر میں تقریباً ہمارے علماء کی مٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں 60 سے 70 علماء کرام آتے ہیں حفاظ میں. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے کام کیا. ڈاکٹر محمود قادری صاحب ماشاء اللہ ان کے اندر 2-3 ایسے صفات ہیں جو میں اپنی زندگی میں 55 سے 6 سالہ عرصے میں نے دیکھا ہے کہ وہ صفات میں آپ کے سامنے رکھوں. شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 میں نے ان کو دیکھا ہے مولانا محمود قادری صاحب کو کہ تفسیر اور درس حدیث کے سلسلے میں ماشاء اللہ ان کی جو پابندی ہے اور ان کا جو معیار ہے الحمدللہ وہ سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی برقرار ہے. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پورے شہر میں ان کا فیض پہنچانے کے اندر ہوگی. ایک طرف تعلیم مسجد میں آتے ہیں، ایک طرف مرکز جامع مسجد میں، اور اسی طرح الگ الگ جگہوں پر ان کے درس قرآن ہوتا ہے اور درس حدیث ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں فیوز حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مکان انہوں نے خانقاہ قادریہ کے طور پر انہوں نے ایک مکان خاص کر دیا ہے جہاں پر وہ خانقاہ بن گئی ہے. الحمدللہ وہاں پر اللہ والوں کی آمد اور شروع ہو چکی ہے. اور دیکھیے ایک بڑی بات ہے کہ جب کبھی ہم وہاں سے گزریں صرف اس نیت سے بھی دیکھیں کہ اس مکان میں اللہ والے اترتے ہیں، یہ نیت سے دیکھنا بھی ثواب ہے. یہ نیت سے دیکھنا بھی ثواب ہے، وہاں پر اٹھنا بھی ثواب ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانقاہ قادریہ سے ہماری نسبت نصیب کرے. ہر طرف اگر کوئی ہفتے میں نہیں پہنچ پاتا تو کم سے کم 3 مہینے میں ایک مرتبہ صحیح، مہینے میں ایک مرتبہ صحیح کوشش اس بات کی کی جائے کہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی. میں نے اس کتاب کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، مجھے 2-3 ایسی باتیں اس کے اندر ملی الحمدللہ یقین ہو گیا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتا ہے. اور میرے دوستوں سے ایک بات اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، 2 حرص کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک علم دین میں حرص کرنے والا وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتے. موت تک وہ علم دین میں سیر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو حریص ہے مال و دولت کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے وہ بھی سیر نہیں ہو سکتا، وہ بھی موت تک کوشش کرتا رہتا ہے، وہ بھی کبھی سیر نہیں ہو سکتا. پہلا جو سیر حاصل نہیں ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی رضا میں آگے بڑھ رہا ہے. دوسرا جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سرکشی اور طغیان میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ 2 باتیں لکھی گئی اور آگے ان کی کچھ حالات زندگی لکھی گئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی 2-3 باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. ایک بات یہ کہ تقریباً 10 سے زائد تفسیریں عربی اور اردو کی انہوں نے مطالعہ کیا. تقریباً 10 سے زائد عربی اور اردو تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. آج ہمیں تفسیر سے تو ہم بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، کوئی کتاب نہیں اٹھاتا. میرے دوستوں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں ہوتی. 10 سے زائد تفسیر معمولی دولت کی. اور دوسری بات ہم نے یہ لکھی ہے اس کے اندر کہ میرے بھائی دوستوں دیکھو کہ معمول ان کا بن گیا 1989 عیسوی سے ان کا معمول یہ بن گیا ڈاکٹر صاحب کا کہ ہر دن 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کریں. میرے دوستوں بزرگوں جب یہ بندہ نہیں کر رہا تو کیوں لکھتا ہے؟ اس لیے لکھ رہا ہے کہ الحمدللہ میرا معمول ہے. آپ بھی اس طرح کوشش کریں گے تو مشکل نہیں ہے. آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت 1-2 پارے روزانہ پڑھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں دیکھو روزانہ 10 پارے پڑھنا معمولی بات نہیں ہے. 3 دن میں قرآن مجید ختم ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا وہ خاص وہ نقطہ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے اگر کوئی بندہ ڈر رہا ہے کہ اس سے عمل نہیں ہو سکتا تو جمعے کے دن پڑھنے کی دعا بھی لکھی گئی ہے. اگر بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہنوں کو کھول دیتے ہیں. اللہ اس کو پڑھنا آسان کرتے ہیں، علم میں آگے بڑھنا آسان کرتے ہیں. بہرکیف اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی ان سارے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں زیادہ دیر نہیں کرتے ہوئے میں مولانا محمد شعیب اشاعتی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ انہوں نے شاید اس کتاب کو پرنٹ بھی کیا ہے. تو جو پرنٹ کرتا ہے ماشاءاللہ اس کا بہترین مطالعہ ہوتا ہے اور ہم کوئی اتنا بہتر مطالعہ نہیں کر سکتے جتنا پرنٹ کرنے والا اتنا بہتر مطالعہ کرتا ہے.
اس لیے کہ اس کو زبر زیر پیش تک بھی دیکھنا پڑتا ہے، کہیں فرق نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مولانا محمد شعیب اشاعتی وہ تشریف لائیں اور صرف 3-4 منٹ کے اندر اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ محترم و مکرم مہمان اکرام اور عزیز دوستو، آج کا یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کی کتاب توفیق یزدی کا رسم اجرا کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ٹائپنگ، سیٹنگ اور پورا کام میں نے ہی کیا ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب جو ہے 6 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں پہلے باب میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مختصر سے حالات زندگی بیان کیے ہیں، اور اس میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ڈاکٹر صاحب کو علماء اکرام اور اہل اللہ سے صحبت کا موقع ملا، اور بچپن ہی سے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اہل اللہ سے اپنا ربط رکھا، اور اپنی پوری زندگی میں آخر تک یعنی 3 بڑے ایسے بزرگان دین ہیں جن سے ڈاکٹر صاحب کا اپنا اصلاحی تعلق رہا۔ اور دوسرے باب میں ڈاکٹر صاحب نے فرقہ باطلہ کا رد بیان کیا ہے۔ بیجاپور کے اندر آپ تمام حضرات جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا یہاں پر جو ہے بے دینی تھی، اور کتنا لوگوں میں جو ہے لوگوں کے اندر دین سے دوری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بدعت و رسومات بہت زیادہ یہاں پر تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا تعلق جو ہے مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی خط کے ذریعے، ابھی تو موبائل فون ہے، پہلے موبائل فون وغیرہ نہیں تھے، اور ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے تھے، تو ملاقات بھی کی ڈاکٹر صاحب نے، اور خط کے ذریعے خط کے ذریعے جو ہے کانٹیکٹ میں تھے، اور جو بھی چیز کسی بھی چیز کا رد کرنا ہوتا، کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہوتا تو خط کے ذریعے ڈاکٹر صاحب جو ہے اسے حل کیا کرتے تھے، اور خط و کتابت کے ذریعے۔ اور جب ڈاکٹر صاحب نے جب کبھی بھی یہاں پر کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو اپنے مجالس کے ذریعے، ڈاکٹر صاحب کا پہلے بھی درس ہوتا تھا، اور اپنے زمانہ جو جوانی، ڈاکٹر صاحب کی جوانی کا دور تھا، جب سے ڈاکٹر صاحب کا حدیث کا درس اور قرآن کا درس ہوا کرتا تھا، پڑھنے کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں بھی جہاں جہاں پر ڈاکٹر صاحب کا جانا ہوا، گلبرگہ وغیرہ، تو وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب جمعہ کے بیانات کے ذریعے اور حدیث کے درس کے ذریعے، قرآن کے درس کے ذریعے لوگوں میں دینی شعور کو بیدار کرتے تھے، اور جہاں باطل فرقے ہوتے تھے ان کا منہ توڑ جواب دیتے، اور پرچے کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، یا ایک رسالے کے ذریعے سے اس کا رد کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا باب اس میں جو ہے، دوسرا باب مختصر سے حالات زندگی، تیسرا باب جو ہے فرقہ باطلہ کا رد۔ اور سب سے خاص بات مجھے پسند اس میں یہ آئی کہ اس کے اندر جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان تمام کا رد ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر رد بے دینیت، رد قادیانیت کا فرقہ ہے، اور دوسرے جو فرقے ہیں ان کا رد کیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے دلائل اس میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے چیز غلط ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن اور احادیث کے ذریعے، دلائل کے ذریعے صاف اور واضح انداز میں ان تمام فرقوں کے رد کو اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔
تیسرے باب میں، اور ایک باب جو ہے اس کے اندر اسفار کا ہے، یعنی مولانا قمر الزمان صاحب، مولانا علی میاں ندوی صاحب، ان تمام بزرگان دین کی خدمت میں پیشی ہوئی اور وہاں پر اصلاحی تعلقات کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کے جو اسفار ہوئے ان اسفار کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے باب میں نظم خانقاہ ہے، یعنی خانقاہی نظام، اعتکاف وغیرہ کے اندر ڈاکٹر صاحب جہاں پر گئے تھے وہاں پر کے نظام، وہاں کا جو نظام تھا اور وہاں کے جو طریقہ تھا اس کو اپنانے کے لیے بیجاپور میں ایک خانقاہ کی ضرورت پڑی، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو خانقاہی نظام یہاں پر شروع کیا ہے۔ تو اس خانقاہی نظام کو پورا ایک باب کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اور آخر میں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسانید، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، وہ آدمی وہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو اسناد وغیرہ نہیں ہے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تقریباً 5 سندیں ہیں، جس کے اندر قرآن پڑھنے کی ایک، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جن کے پاس ترتیب نہیں ہوتی، مخارج وغیرہ اور بغیر مخرج کے پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ سندیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تجوید کی سند ہے حیدرآباد سے، اس کا امتحان بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا اور مختصر سے وقت میں تجوید کو پڑھا اور پڑھ کے امتحان دیا اور ماشاءاللہ امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل ہوئی، سند بھی ملی۔ اس کے علاوہ حدیث کے اجازت نامے بھی یعنی حدیث کا علم جو ہم سیکھتے ہیں، یہ حدیث کا علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے اور پڑھانے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہم نے جس سے سیکھا، اس نے کس سے سیکھا، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، امام بخاری سے لے کر پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو سند پڑھانے کے لیے، حدیث کو پیش کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے بھی سند کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ماشاءاللہ 2-3 سندیں ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ تو باب کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے اور پرنٹ کیا ہے۔ اور آخر میں ایک خاص بات یہ پیش کروں گا کہ یہ کتاب اردو میں ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یا یہ کہ کنڑ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کتاب کا انگریزی میں اور کنڑ میں بھی ترجمہ کر دیا جائے، کنڑ ورژن اور ایک انگریزی ورژن نکال دیا جائے، تو اس کتاب کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور امت مسلمہ بہت زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض ہوں گے، اور خصوصاً اہلیہ یعنی بیجاپور کے لیے، کیونکہ مختصر سے حالات زندگی کا جو باب ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر اپنے ماضی کے حالات، یعنی بیجاپور میں ماضی میں کس طرح سے حالات تھے، کس طرح سے گمراہی تھی، کس طرح سے بیجاپور کے اندر بدعات و رسومات میں بیجاپور ڈوبا ہوا تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا خدمات، دینی خدمات انجام دیے، یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اور صحیح راہ ملتی ہے، صحیح سمت ملتا ہے، اور اہل حق کا مسلک، علماء دیوبند کا مسلک اس کتاب سے جو ہے واضح اور صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر کنڑ اور انگریزی میں بھی ورژن بنا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ امت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ مولانا موصوف ہم تمام کے سامنے تاثرات بیان کر رہے تھے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے میں کارروائی آگے بڑھاؤں گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ توفیق ایزدی، یہ کتاب جب ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ 4 قسم کے افراد کتاب کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو جانتا نہیں ہے، برکتاً کتاب کو لے لیتا ہے، لے کر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے یہ گھر میں میرے لیے برکت کا ذریعہ ہوگی، جس طرح ہم قرآن کو کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ جو کتاب کو لے لیتا ہے، لے کر خود پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بھی ماشاءاللہ بہترین طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو اس کتاب کو لیتا ہے، پڑھتا ہے اور اوروں کو بھی اس کی ہدایت کرتا ہے کہ دیکھو مجھے فلاں باتیں اس سے ملی ہیں، آپ بھی یہ کتاب کو لے لو۔ یہ اعلیٰ ترین درجے کا طبقہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں شمار فرمائے۔ ایک اور آخری طبقہ ہے، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائیں کہ ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے
کہ ایک طبقہ آخر میں ہے جو کتاب کو لیتا ہے اور کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کہاں غلطی کہاں خامی یہ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس نظریے سے کتاب کو چھونا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو بس خوبیوں کو دیکھیں۔ حدیث میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو بہترین نفع پہنچانے والا۔ کتاب نفع کے لیے لکھی گئی ہے، نفع اٹھانا ہم تمام کو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین قریشی صاحب سے موصوف سے گزارش کروں گا۔ نہیں تشریف نہیں کون ہاں جی حضرت والا تشریف نہیں لا سکے کسی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انڈی کے مشہور و معروف اور ضلع بیجاپور شہر کے جمعیت علماء کے صدر صاحب، اور ماشاءاللہ ان کے خطاب اور ان کے وعظ یہ تو پورے ہر طرف پورے نارتھ کرناٹک میں بلکہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سرپرستی ہم تمام کو نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ میری مراد جناب مولانا محمد شاکر حسین قاسمی دامت برکاتہم ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند اپنے قیمتی تاثرات بیان فرمائیں، اور حضرت والا کی لکھی ہوئی کتاب کے سلسلے میں بھی جو کچھ آپ نے کم وقت میں جو مطالعہ کیا ہے، جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے مطالعہ جو بھی کیا ہے، وہ بھی آپ حضرات تاثرات کے ذریعے سے یہاں پر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا محمد شاکر حسین قاسمی ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت تقریر کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آتے آتے سفر میں بس میں بیٹھ کر میں نے کچھ چیزیں لکھ لی تھیں کتاب کے مطالعے کے دوران۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں انہی لکھی ہوئی باتوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دوں۔ یہی میرے اپنے تاثرات بھی ہوں گے کتاب کے تعلق سے اور ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے، اور اسی کو آپ جو سمجھیے سمجھ سکتے ہیں۔ وقت بھی کم ہے اور اتفاق سے میں بھی اس وقت کافی یہ ہوں طبی اعتبار سے تھکایا ہوں، تو اس لیے کچھ تقریری موڈ کے بجائے میں اس موڈ میں ہوں کہ کچھ پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ محترم ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب نے مجھ جیسے ناکارہ، بے فائدہ اور بیکار محض کو پتہ نہیں کیوں اپنی صدائے دل اور ندائے اہل دل یعنی توفیق ایزدی پر کچھ کہنے کا حکم صادر کر دیا، جبکہ اپنا حال تو یہ ہے بقول ذوقی نہ شگوف ام نہ برگم نہ ثمر نہ سایہ دارم، نہ شگوف ام نہ برگم نہ ثمر نہ سایہ دارم، ہم حیرتم کے دہقاں بچے کار کشت مارا۔ یہ فارسی کا شعر ہے، سب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی اور مجلس میں انشاءاللہ۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک RMP سے کہا جائے کہ MD پر تبصرہ کرو۔ بہرحال جب حکم ہوا ہے تو دو چار جملے غیر مرتب کہنے کی جرت کرتا ہوں، ثقل سماعت کے لیے معذرت کے ساتھ۔ توفیق ایزدی، یہ کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے اس کا نام ہے توفیق ایزدی۔ محترم جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب کی خود نوشت سوانح حیات بھی ہے اور ان کی مختلف جہاد خدمات کا مرقع بھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تاریخ عظیمت بھی ہے اور ماضی بعید و قریب کے بیجاپور کے مداہن فی الدین نیز گندم نما جو فروش اہل علم و دانش کا مرثیہ بھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تاریخ عظیمت بھی ہے اور ماضی بعید و قریب کے بیجاپور کے مداہن فی الدین نیز گندم نما جو فروش اہل علم و دانش کا مرثیہ بھی۔ لاشعوری طور پر یہ ڈائری ڈاکٹر صاحب کی عظیمت، اولوالعزمی، احقاق حق و ابطال باطل کے خالص عالمانہ جذبہ اور استقامت علی الحق کی منہ بولتی تصویر ہے۔ جیسے جیسے اسے پڑھتے جاتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قادری صاحب کے لیے راہ حق میں نہ جانے کتنے فریب حسن و جمال
تحریس مال و منال اور تخویف و یرغمال کے پہاڑ سد راہ بنا کر کھڑے کیے جاتے رہے ہوں گے۔ ان کے اپنے مشن اور کام کے جوانی کے زمانے میں نہ جانی کیسی کیسی مخالفتیں آتی رہی ہوں گی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ڈاکٹر قادری صاحب کے لیے راہ حق میں نہ جانے کتنے فریب حسن و جمال، تحریس مال و منال اور تخویف و یرغمال کے پہاڑ سد راہ بنا کر کھڑے کیے جاتے رہے ہوں گے، مگر واہ راہ حق کے مجاہد کہ تمام حرص و طمع اور علائق و موانع پر ایک نگاہ غلط ڈال کر پائے استقامت سے ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے مشن اور دھن میں دیوانوار آگے بڑھتے رہے، اور گویا ان کی ایک ایک جنبش قلم اور حرکت لسانی سے یہ آواز آتی رہی ہوگی بقول حافظ برو ایدام بر مرغے دیگر نے، برو ایدام بر مرغے دیگر نے کہ انقارا بلندست آشیانہ، یہ پھندا کسی اور پرندے کو پھنسانے کے لیے ڈالنا، میں تو وہ پرندہ ہوں جہاں تک یہ پھندا پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، لالچ کا ہو یا دنیا کی اور کسی قسم کا پھندا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ ناگفتہ بے حالات، ناقابل بیان اسباب و وجوہات کے سبب بیجاپور غی و ضلالت، افکار باطلہ و فرقہ ناریہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس ظلمت قدر سے خود بھی اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بندگان خدا کو ساتھ لے کر توحید خالص، رسالت غرہ اور ملت حنیفیہ کی روشنی میں ثریا کی بلندی سے باطل کے علم برداروں، نبی کے غداروں اور ہوا و ہوس کے پرستاروں کو ببانگ دہل یہ چیلنج دے رہا ہے بقول شیفتہ، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار پھندے سے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ماضی کے جن نامساعد بلکہ مکمل مخالف حالات میں جس طرح عزم صدیقی اور ہمت فاروقی کے ساتھ عزم و ہمت کا پہاڑ حق و صداقت کی تلوار بن کر باطل اور باطل پرستوں کو للکار کر ان کو کچھوے کی طرح اپنی گردن اندر چھپا لینے پر مجبور کر دیا، یہ ڈاکٹر قادری صاحب کا ہی کارنامہ تھا کہ ایک مومن کامل کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، قہاریو غفاریو قدوسی جبروت، قہاریو غفاریو قدوسی جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان کے اندر یہ چار خوبیاں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر جس کا مذہبی مادہ اور مادیت ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر کا تصور، ڈاکٹر جس کا مذہبی مادہ اور مادیت ہوتا ہے وہ بھی بیجاپور کی سرزمین میں صرف اشارہ کافی ہے، اور پھر مسند مشیخت اور روحانی علاج، یہ دو متضاد کیفیتوں کو جذب کر لینے کی صلاحیت اور صالحیت کی غماز ہے۔ بقول کسے در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سنداں باختن۔ کچھ دوستوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس کیفیت جذب و مستی پر ان کو گنہگار ٹھہرانے کی بھی کوشش کی، کچھ دوستوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس جذب و مستی کی کیفیت پر ان کو گنہگار ٹھہرانے کی بھی کوشش کی، مگر جواب الٹا ہی ملا۔ خدا گواہ اگر جرم ماں ہمیں عشقست، خدا گواہ اگر جرم ماں ہمیں عشقست، گناہ گبر و مسلمہ بجرم ماں بخشن۔ اگر یہی عشق و محبت ہمارا گناہ ہے تو مسلمان یہود و نصارہ کے گناہ اللہ ہمارے جرم کے صدقے میں مغفرت فرمائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی قدامت، ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جدت آمیز سلاست اور مظاہر لوب سہارنپور کی حرارت کو حضرت اقدس مولانا شاہ محمد قمر الزماں صاحب زیدہ مصدوم الہ آباد کے سنگم میں اس طرح ضم کر دیا کہ بینہما برزخ لا یبغیان کی حد فاصل ایک لکیر کے باوجود ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ بقول مرشد رومی من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو
جاشدی تاکس نگوید بعد ازی تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ روحانی سفر میں منزل کی دوری اگرچہ کوئی معنی نہیں رکھتی، روحانی سفر میں منزل کی دوری اگرچہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بقول کسے گرچہ دوریم بیادے تو قدح می نوشیم، گرچہ دوریم بیادے تو قدح می نوشیم، بود منزل نہ بود در سفر روحانی، بود منزل نہ بود در سفر روحانی۔ تاہم اللہ والوں سے دوری اور مہجوری کی تپش کو اس کتاب میں محسوس کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کیمیا اثر صحبت با اہل دل کی تمنائیں کروٹیں لیتی نظر آتی ہے اس کتاب کے اندر۔ بقول حافظ شیرازی نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ بود۔ یہ پرندہ آزاد ہونے کی خواہش نہیں کرتا، اس کو افسوس ہو رہا ہے ان ایام اس زمانے پر جس میں وہ گرفتار نہ تھا۔ اللہ والوں کی صحبت کی گرفتاری مراد ہے دوستو۔ نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ بود۔ ملک و بیرون ملک کے، توجہ چاہوں گا، ملک و بیرون ملک کے بہت سے مشاہیر اور اکابر علماء مروجہ درس و تلمس کے بغیر بھی، ملک و بیرون ملک کے مشاہیر اور اکابر علماء مروجہ درس و تلمس کے بغیر بھی محدث، مفکر، شیخ بلکہ شیخ الکل ہو سکتے ہیں۔ محدث، مفکر، شیخ بلکہ شیخ الکل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر سید محمود قادری، تو پھر ڈاکٹر سید محمود قادری جنہوں نے چاروں چشمہائے سلسبیل اور سلاسل اربعہ سے خوب سیرابی حاصل کی ہے، کیوں نہیں اس زمرے لا یحزنوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے درس قرآن کا جاہ و جلال اور جبکہ ان کے درس قرآن کا جاہ و جلال ہو یا درس حدیث کا فضل و کمال، دیوانہ وار صدا لگا رہا ہے عطا اسلاف کا سوزے درو کر، عطا اسلاف کا سوزے درو کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، عطا اسلاف کا سوزے درو کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ توفیق ایزدی کاغذ الٹا رہے گا، مختصر یہ کہ توفیق ایزدی مکمل اسم بامسمہ ہے، خدا کی توفیق، موٹے لفظوں میں توفیق ایزدی مکمل اسم بامسمہ ہے جس کا مطالعہ ہر اہل دل و ارباب قلم کو کرنا چاہیے کہ اس سے تحریک بھی ملے گی اور تقویت بھی۔ آج اس کتاب کے اجرا کے مبارک و مسعود موقع پر اللہ سے دعا ہے کہ افادہ اور استفادہ کی راہ ہموار کر دے اور اس کاوش کو سب کی خواہش بنا کر شرف قبولیت سے نواز دے، آمین۔ دوستو، سمندر کو چند بے جان الفاظ کے قطروں کے ذریعے چھاننے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا کردم، بس امید کے ساتھ گر قبول تک زہیس و شرف اپنی جگہ لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ وقت بہت ہو رہا ہے اور آپ حضرات بہت دیر سے اس آخری ساعتیں اور گھڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ گھڑیاں اور ساعتیں بالکل ہمارے قریب ہیں انشاءاللہ۔ اب اس سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ مولانا موصوف شاکر صاحب دامت برکاتہم کو میں نے دعوت دیا تھا
الحمدللہ انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نارتھ کرناٹک کے وائز ہیں، تو یہ کرناٹک کے بیجاپور کے سطحی طور پر انہوں نے زبان سے نہیں سمجھایا، بلکہ ہمیں نارتھ انڈیا یعنی لکھنؤ اور دیوبند وغیرہ کی اردو سے ہمیں سمجھایا ہے. انشاءاللہ آئندہ سے جب کبھی مولانا کا بیان طے ہوگا تو ہم قاموس الجدید، اردو عربی ڈکشنریز، فیروز اللغات وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں گے. بھائی کہاں کہاں چھانے، وہ ماں نوا، یوں نوا، برق بینی، باریک بینی، یہ الفاظ سمجھنے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے کہ پھر ان کو ترجمہ پوچھنا پڑتا ہے. اس کا ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا، میں بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک مولانا کا بیان طے ہوا تھا. مولانا کا بیان شام میں مغرب کے بعد طے تھا، لیکن مولانا نے دیر کر دی. لوگ بیچارے انتظار کر کر کے چلے گئے. مولانا کو گاڑی چک گئی، جس کی وجہ سے رات کو پہنچے، رات کے 12 بجے پہنچے. اب جا کر کسے بیان کریں؟ وہاں تو اب کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں ہے. بہت غصے میں مولانا آئے. آنے کے بعد پہلے زمانے میں لاڈج بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹے چھوٹے کمرے ہوا کرتے تھے، وہاں کمروں میں قیام کرنا پڑتا تھا. مولانا نے ٹھنڈی کا زمانہ تھا، آواز دیا وہ کمرے والے سے کہ بھائی کوئی کمرہ خالی ہے، کوئی کمرہ خالی ہے. تو اس بندے نے پوچھا اندر سے، ٹھنڈی کا زمانہ، باہر بھی نہیں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کتنے افراد ہیں، کون ہے، کون آیا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ جانتا نہیں، میں شیخ العجم، شیخ العرب، مولانا محمد قاضی فلاں، قاطع بدعت، یہ وہ سارے چیزیں، لمبے القاب شروع کر دیے. یہ سارے القاب سن کر وہ بندہ اندر سے کہنے لگا اتنے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو میرے دوستو عزیزو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی چیزیں، ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو یہ سب مسائل آتے ہیں. تو اسی طرح کتنی باتیں انہوں نے کہیں، اور فارسی کے اشعار سنا رہے تھے، گلستان، بوستان، وہ سارے پتہ نہیں رٹ لیے ہیں. ہمارے زمانے اول میں، تعلیمی زمانوں میں ہمیں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ چند اشعار یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا شاکر صاحب کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور آئندہ سے بیجاپور والوں کے حساب سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد میں آخر میں شیر محمد مکرانی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں. یہ اصل میں یہی گھڑی ہے، یہی ساعتیں ہیں جس کا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب حضرت والا کے دست سے توفیق ایزدی اس کا اجرا عمل میں آئے گا. میں تاثرات کے لیے حضرت مولانا شیر محمد مکرانی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ تاثرات پیش فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دست سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں، اور ہم تمام کو قیمتی نصائح سے ہم تمام کے دلوں کو شادم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرا دینا، کروا ہاں، نام لے کر دیتے ہیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے توفیق ایزدی کتاب کا اجرا ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد حضرت والا کی بات ہوگی. جی مولانا شاکر صاحب. حضرت مولانا شاکر صاحب تشریف لائیں، قاسمی تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی ادارے کے لیے ہو جائے، ادارے کے لیے ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. حافظ عثمان صاحب تشریف لائیں. مولانا مدثر صاحب تشریف لائیں. چند کتابیں یہاں پر موجود ہیں. اب یہاں پر اور بھی کتابیں انشاءاللہ چھپ رہی ہیں یا چھپ چکی ہیں الحمدللہ. تو آپ تمام احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق. بات آپ لوگوں کو عرض کرنے چاہیے گیا کہ ہمارے جو سید الطائفہ حجی اللہ صاحب جو زیادہ مجھے کہلاتے ہیں، تو ایک صاحب نے ان کے مطالعہ سے کتاب لکھی اور والی کتاب لکھی. کہ دیکھو کتاب کسی کو مفت مت دو، کوئی نہیں پڑھے گا. تو بہرحال یہ کتابیں جو دی جا رہی ہیں
علماء کو دے دی جائے، کسی نے خرید کر دی تو کتابیں ہم لائے وہاں پر تجارت کرنا نہیں چاہتے، کتابیں 100 نسخے لائے، تو اس کتاب کی قیمت 70 روپیہ ہے، تو آپ لوگ خود خریدیں یا خرید کر کسی اپنے دوست کو عزیز کر کتابیں موجود باہر جائے 100 کتابیں لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام لمن والاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، لائق صد مبارکباد ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو امت اسلامیہ پر تادیر قائم فرمائے۔ حق کا اظہار بڑی چیز ہے۔ ہمارے علماء دیوبند میں یاد رکھیے، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت، حنفیت اور دیوبندیت سے ہے، یہ ہمارا مکتب فکر ہے۔ یہ اگر پیش نظر رہے گا تو انشاءاللہ العزیز گمراہی سے ہم بچ جائیں گے، گمراہی سے یہ دیکھیں جی، کسی کتاب کو ہاتھ میں لے، کسی مسئلے کو ہاتھ میں لے، یہ دیکھیں اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، حنفیت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، دیوبندیت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں۔ شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت الاستاد حضرت اقدس مولانا سید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہمارے دارالعلوم دیوبند سے جی فاضل بن جاتے، فاضل، تو فاضل دیوبند ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور دیوبندی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ وہ فاضل ہونے کی وجہ سے فاضل ہو جاتے ہیں، دوسرے کام بھی کرنے لگتے ہیں، کہیں فاتحہ دلانے لگتے ہیں، کہیں غیر مقلدین کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں، کہیں جماعت اسلامی کی حمایت کرنے لگتے ہیں، کسی باطل فرقے کے جی ترجمان بن جاتے ہیں۔ یہ ہے فاضل۔ فاضل ہونا ایک الگ چیز ہے اور دیوبندی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ پھر فرمایا جی کہ یہ خصوصیت عام مسلمانوں کو بھی نصیب ہے، دیوبندی ہونا، حنفی ہونا، اہل سنت والجماعت میں سے ہونا، اور ممکن ہے کہ فضلاء کو بھی اخلاص نہ ہونے کی بنا پر یہ چیز نصیب نہ ہو۔ دیکھیے اخلاص جب مل جاتا ہے، دنیا کی وقات، ہیبت، عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اتنے بڑے ملک کو آزادی دلائی جی حضرت شیخ الہند جی مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ یہ تو بے ادبی ہے، مگر چونکہ حضرت مشہور ہو گئے جی شیخ الہند کے نام سے، ورنہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت شیخ العالم ہے۔ اور شیخ العالم اس لیے بھی ہے میرے عزیزو کہ جہاں ان کے تلامذہ میں، شاگردوں میں بہت مشہور شاگرد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم کہلاتے ہیں وہ ہے، تو دوسری طرف آپ کے اہم شاگرد رئیس التبلیغ، مجدد تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم آستان گنگو سے حاصل کی۔ سید طائفہ، محدث کبیر، فقیہ ہے جی دورہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کے بڑے بھائی محترم جو شیخ الحدیث قطب عالم مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ہے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ، یہ دونوں رہے۔ اسی خانقاہ سے آپ کو یہ درد نصیب ہوا، مگر آج ہم خانقاہ کو شاید کھانے کا سمجھ رہے ہیں، خانقاہوں کو شاید ہم کھانے کا سمجھ رہے ہیں۔ اگر فکر الیاسی نصیب ہو جائے، فکر یوسفی نصیب ہو جائے، فکر انعامی نصیب ہو جائے تو خانقاہ ضرور آباد ہو جائے گی۔ آپ کہیں کہ کتاب کی مجلس ہے اور آپ دوسری بات کہہ رہے ہو کتاب سے متعلق۔ مجھ سے پہلے جو اکابر تشریف لائے
جی انہوں نے مکمل طور سے کہہ دیا ہے، لہذا موقع سے کچھ مختصر فائدہ اٹھاتے ہوئے جی ان باتوں کی اہمیت کی طرف ضرور ہم تمام کو جی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ خانقاہوں میں جا کر اپنی اصلاح کرنا، نسبت مع اللہ حاصل کرنا، تعلق مع اللہ حاصل کرنا، یہ اہل سنت والجماعت احناف، شوافع، حنابلہ، موالک جیسے جی اہل سنت والجماعت کی جی مسلک کے ترجمان علماء اور علماء دیوبند کا شیوا ہے، ان کی خصوصیات میں سے، ہمارے علماء اور اکابر دیوبند کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات جی اکابر دیوبند میں سے ہے۔ دیکھیے علماء ندوہ بھی اکابر دیوبند میں سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صاحب قلم، جی بڑی بڑی حضرت کی کتابیں ہیں، علمی کتابیں ہیں۔ بہت مختصر وقت ہے، شبلی نعمانی کتب خانے میں مطالعے کے لیے حضرت تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کے وہ محدث جی جو عالمی ہوئے ہیں حضرت مولانا شاہ حبیب الرحمن العظمی رحمۃ اللہ علیہ، کم عمر تھے حضرت، مگر کسی بات کے متعلق گفتگو ہوتی تو کتاب میں کھول کر فوراً بتاتے کہ حضرت آپ جس مسئلے کی تحقیق فرما رہے ہیں اس کتاب میں بھی وہ مسئلہ موجود ہے، اس کتاب میں بھی وہ تحریر موجود ہے۔ تو حضرت بہت خوش ہوتے کہ اللہ نے آپ کو جی ایک علمی صلاحیت دی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی میں حاضر ہو جائے اور ان سے بیعت فرما لے، جی تو شاید آپ کی زندگی میں عجیب انقلاب آ جائے گا۔ بڑے عالم ہیں، سنیے، بڑے صاحب قلم ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، ٹکر کے، جس کو معاصر آپ نہیں سمجھیں گے تو آسان کے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں جیسے ابھی مولانا نے کہا بھی، جی ٹکر کے، مقابلے کے۔ مگر اللہ کی اگر بندوں کو تلاش ہو جاتی ہے تو اپنے مٹانے میں وہ کبھی شرم نہیں کرتے، جو خود کے مٹانے میں شرم کرے گا وہ کبھی فرعون بن جائے گا، کبھی وہ قارون بن جائے گا۔ جنہوں نے مٹانے میں شرم کی، ہم تو بادشاہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے، جی ہم تو مالدار ہے کہ کیوں موسیٰ، ابو جہل نے تکبر کی وجہ سے، ابو لہب نے تکبر کی وجہ سے جی ایک عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے ایندھن بن گئے۔ اللہم احفظنا منہ۔ عاجزی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، مگر یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی ہے، گھر بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایک طالب علم سے، دیکھیے ایک طالب علم سے سبق لیا، ہم تو بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، معلوم یہ ہوا کہ تکبر سے اتنے بھرے ہوئے ہیں جی کہ بڑوں کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چہ جائے ایک چھوٹوں کی بات ہم سمجھیں۔ قبول فرما لیے اور تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو چاہتے تھے کہ اب تنہائی اختیار کروں اور خلوتوں میں اللہ سے باتیں کروں۔ لوگ رات کے تقاضے لے کر جاتے تو رات کے جلسے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو لوگ کوستے رہتے تھے کہ مولوی صاحب بگڑ گئے، کہاں چلے گئے، جی کہاں چلے گئے، بگڑ گئے۔ جی تو حضرت فرماتے، مجھے برا کہنے والے تجھے خدا یہ دن نصیب کر دے، مجھے برا کہنے والے خدا تجھے یہ دن نصیب کر دے۔ پھر یہ فرماتے، وعدہ آنے کا شب اخیر کو ہے، وعدہ آنے کا شب اخیر کو ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ پھر فرمایا، زبان ہوشمند مجھے نصیب تھی، فکر ارجمن بھی مجھے نصیب، دل دردمند مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے نصیب ہوا۔ تو دیکھیے اہل اللہ کے یہاں جانے سے، جی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، ان کے حوالے ہو جانے سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے، جی ہمارے اکابر نے یہی کیا۔ بہت وقت مختصر ہے، کیا سناؤں کیا نہ سناؤں، اور میری عادت بھی ہے کہ بار بار گھڑی میں دیکھتا رہتا ہوں اور یہ وقت کی جی پوری پابندی کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت جی مولانا شاہ محمد یوسف صاحب حضرت جی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ کون؟ حضرت جی ثانی۔ یہ سب باتیں یوں کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی ہے، ہمارے پاس دعوت تو آسمان سے آ گئی۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اللہ ان مزاجوں سے ہمیں نکالے۔ ان بزرگوں کا طفیل ہے، ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں، جی ان بزرگوں کی محنتیں ہیں، جی کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔
مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جی حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں ہیں۔ ہندوستان کو اللہ نے ان بزرگوں کی برکت سے نوازا ہے۔ دیکھیے شیخ قائد القرنی عرب کے بہت بڑے عالم ہندوستان تشریف لائے، گجرات کے مدارس، دیوبند کے مدارس، جی یو پی کے مدارس اور ندوہ وغیرہ کی انہوں نے ملاقات کی۔ تو ہمارے یہاں گجرات میں جوگواڑ میں پہلا ان کا جلسہ تھا، پہلا جلسہ تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے مصر میں تقریریں کی، لاکھوں آدمی ہوتے تھے، ہزاروں آدمی ہوتے تھے، میں نے فلاں 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 مسلم ممالک میں تقریریں کی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں آدمی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا مگر جو روحانیت ہندوستان کے اس مختصر مجمع میں مجھے نظر آ رہی ہے کہیں میں نے نہیں پائی۔ میری آج کی رات میری تاریخ میں یادگار رہیں گی۔ کیوں؟ سب کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، اور دوسرے ملکوں میں آئے ہیں ٹوپیاں اتری ہوئی ہے، غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جی ہمارے بزرگوں کے طفیل ہمیں ادب عطا فرمایا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ انہوں نے کہا دیکھیے تقریر جی نیٹ وغیرہ پر آپ کو ملیں گی بھی، بہت کھل کر کے انہوں نے کہا کہ تاریخی رات یہ روحانیت ہم نے کہاں سے حاصل کی؟ اپنے بزرگوں سے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرت کیا تشریف لے گئے؟ کیوں تشریف لے گئے؟ کچھ حاصل کر لوں۔ حضرت کے یہاں اصول تھا کہ جو بھی مجلس میں بیٹھے وہ نیچے نہ دیکھے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا طبعی کہ نیچے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول یہ تھا کہ جو بھی نیچے دیکھے کان پکڑ کر اسے کھڑے کر دیا جائے، کہیں نیند میں تو نہیں، غفلت میں تو نہیں۔ حضرت نے بھی آج سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تعارف بھی نہیں تھا، لوگ بھی نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت نے فرمایا جی یہ سو رہے نے، کھڑے کر دو، فوراً کھڑے کر دیے گئے۔ تو نہ ہوں نہ ہاں حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آج تو حضرت جی کوئی نہیں ہے، شورا سے نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شورا کو استقامت عطا فرمائے، فتنوں کو رفع دفع فرمائے۔ جی دشمنان اسلام کو ہماری اسلامی تحریکوں کی طرف جو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، اور ہمیں بھی ہوش میں لائے اللہ تعالیٰ۔ ہم بھی بے ہوش ہیں، اس لیے دشمن چالے چل رہے ہیں، جی دشمن چالے چل رہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہو۔ دیکھیں کھڑے ہونے کے بعد فوراً کہا یہ ہے مومنانہ فراست۔ تو فرما جی حضرت۔ پھر حضرت نے واقعہ سنایا کہ ان کے والد بزرگوار جی گنگوں میں جی پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ میں اور وہ تانگے میں بیٹھ گئے، پہلے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے، اور میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور کتاب دیکھنے میں پورے راستے مشغول رہے، پڑھنے میں مشغول رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مولانا یحییٰ صاحب کے بھائی ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آستان گنگوہی پر۔ میں نے کہا میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ جی کیا مولانا یحییٰ صاحب کیا بھائی ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے والد بزرگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جی اس لیے جی تعلیم میں مشغول رہے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسا باپ اگر تعارف ہوتا تو ضرور جو ہے حضرت سے استفادہ کرتے، مگر تعارف نہیں تھا، طالب علم تھے۔ دیکھیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں علم حاصل کرتے رہے، مگر مقدرات ہوا کرتے ہیں۔ حضرت کا وصال ہو گیا، تعلیم نامکمل تھی، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم، اس کو بھی بار بار ذکر کرنا چاہیے، جہاں حضرت شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں سے بار بار یہ بھی کہا جاتا رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کانوں پر جو پردے ہیں وہ نکل جائے، دارالعلوم دیوبند کی بھی عظمت دلوں میں آئے، خانقاہوں کی عظمت آئے جی، اور تصنیف و تعلیف کی بھی قدر نصیب ہو، مکاتب کی۔ دیکھیے چار کام ہمیں کرنے چاہیے، مدارس، دعوت تبلیغ کا کام جی، اور خانقاہوں کے ساتھ اپنی نسبت، اور حق کے جی اس بات کے لیے جی تصنیف و تعلیف۔ بہت مختصر وقت ہے، ایک بات کہہ کر اب ختم کروں گا۔ دیکھیے اسلام کی دعوت کے لیے حق کے بغیر اسلامی دعوت مکمل نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جی ملک کی تقسیم کے بعد جب وہ پاکستان چلے گئے تو ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت نئے طریقے سے اگر اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر دعوت اسلامی کے 3 اصول بیان کیے کہ اسلامی دعوت اس کے 3 اصول ہے جی جو کتاب و سنت سے مستنبت ہے۔ دیکھیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں۔ 1400 برس سے امت جی اس پر عامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دور ایسا آیا کہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، علماء سے کوئی تعلق نہیں، فلاں اسکالر نائی
نائی نہیں سمجھتے، حجام کو کہتے، نائی بھی دین کی تبلیغ اور ترجمانی کرنے لگے، اور کہاں سے من مانی۔ اللہ ایسے گمراہ فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علماء حق کے سائے میں رہیے، ہمیں جنت میں بھی جانا ہے۔ تقریر سن کر صرف خوش نہیں ہونا ہے، مسائل سن کر صرف خوش نہیں ہونا ہے، جنت میں بھی ہمیں جانا ہے، جنت میں بھی جانا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ نئی چیزیں جو ہے مفید نہیں ہو سکتی۔ اسلامی دعوت کے 3 اصول ہیں: حق بات حق ہو، حق طریقہ، حق نیت، حق بات، حق طریقہ۔ اور یہ کون کہہ رہے معلوم؟ آج کل بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ توسع، سب ہم سے خوش رہے، اس ضمن میں جی ہر ایک کی بات ہم لے لیتے ہیں۔ نہیں، اپنے بڑوں کے جی نقش قدم پر ہمیں برابر چلتے رہنا چاہیے، برابر چلتے رہنا چاہیے، برابر چلتے رہنا چاہیے۔ ایک نقطے کے برابر بھی اگر ہم وہاں سے ہٹ گئے بات بگڑ جائے گی۔ حق بات، حق طریقہ، حق نیت، سمجھ رہے ہیں؟ اگر احقاق حق کرنا ہے، حق کو بروئے کار لانا ہے، تو یہ 3 اصول ہمیں پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔ اور یاد رکھیے خاموش بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حبیب الامت حضرت مولانا باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مارے کے حق کو باطل تو چلتا ہی رہے گا آخر تک، مارے کے حق کو باطل تو، مارے کے یعنی حق اور باطل کی جنگ لڑائی، مار کے حق کو باطل تو چلتا ہی رہے گا آخر تک۔ جی حق کی حمایت کرتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، حق کی حمایت کرتے رہنا سب کی، اللہ ہمیں حق کی حمایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم سب سے بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سب سے بڑی دعا ہے۔ جی اللہ ہم تمام کو جی صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ جی اور سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ جی اس نسبت سے بھی ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز و بزرگوں، ایک گزارش بھی کرتا ہوں، دیکھیے آپ کے یہاں ڈاکٹر صاحب کی خانقاہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ عام طور سے یہ ہوا ہے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ کسی جگہ رہے ہیں، لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ حضرت مولانا ممدوح نعمانی اور حضرت مولانا جی سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ دہلی میں گلی گلی میں جا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت کی زیارت کر لو، چلے 4 مہینے کی بات نہیں، حضرت کی زیارت کر لو۔ یہ ایسا حضرات ہے کہ زیارت سے بھی تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، مگر لوگ تھے کہ زیارت کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو حضرت مولانا ممدوح نعمانی نے فرمایا کہ حضرت لوگ کیسے ہیں، ہمارے بار بار کہنے کے باوجود زیارت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہی دہلی ہے جس میں کبھی حضرت خواجہ قطب صاحب جی اور کبھی خواجہ باقی اللہ صاحب اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے اکابر رہے، لوگوں نے دور دور سے آ کر فیض حاصل کیا جی، اور دہلی والے غافل ہی رہ گئے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے جی کہ مقامی لوگ ناقدری کر کے غافل ہو جاتے ہیں، مگر جی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور سنیے، چاہے مدارس والے ہوں، چاہے دعوت تبلیغ سے وابستہ ہو، اسی وقت وہ صحیح داعی، صحیح مدرس کہلائیں گے جبکہ وہ اپنے اکابر ان کے طرز پر ہوں گے۔ ہمارے اکابر دعوت بھی اور ہمارے اکابر دیوبند بھی، اکابر ندوہ بھی بزرگوں سے بیت ہو کر جی خانقاہوں میں تشریف لے گئے اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، بزرگوں کی ڈانٹ ٹپٹ بھی کھاتے رہے اور خوش ہوئے۔ دیکھیے آپ بیتی کا پہلا باب جو شروع ہوتا ہے، عالم اسلام کے جلیل القدر عالمی دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق حضرت نے اصلاحی مضمون جی اس میں نقل فرمایا ہے۔ پڑھیے آپ، مطالعہ کیجیے، معلوم ہوگا یہ حضرات کیسے تھے، پھر بھی بزرگوں سے وابستہ رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جی نسبت احسان کی قدردانی مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان محمد صاحب مشکور گوار مسیح لے آئے، پھر ہمارے مقررین ہیں، سب سے پہلے ہمارے مسجد کے امام جناب صفائی صاحب نے ہمارے پر اختتام کیے، اور مولانا مدثر صاحب، مولانا عثمان حافظ صاحب اور مولانا شیخ حسین صاحب ہم برکات ہوں، ان سب کا میں مشکور ہوں۔ آپ سب لوگ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے پرسکون طریقے سے صبر سے بیٹھ کر سے جو ہے کامیاب بنایا۔ تو اصل چیز جو ہے حق کو ہمیں پانا ہے، حق پر چلنا ہے، حق پر جانا ہے۔ میرے لیے بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ تو آخر میں دوسری دعا ہوگی، اس کے بعد تھوڑی سی مختصر دعا جی درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
راہ حق نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ باطل و گمراہی سے ہم تمام کو محفوظ فرمائیے۔ اس کتاب کو امت کے لیے مفید بنائیے، اس کا فائدہ اس کا فیض عام اور تام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں عطا فرما کر جن شرور سے پناہ چاہیے حفاظت عطا فرمائیے۔ ہماری دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔